ایک بہنوئی نے اپنی ہی سالی کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے حاملہ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے تفتیش کا آغاز کس طرح سے کیا؟ اصل میں واقعہ ہے کیا؟ 20/10/2023 کو ایک ظفر اقبال مدعی دفتر میں میرے درخواست لے کر آیا، جس نے آ کر بتلایا کہ میرا بڑا بنوئی جو میری چھوٹی بہن اپنی سالی سے زنا بالجبر کرتا رہا ہے اور وہ 2-2.5 ماہ سے حاملہ ہے۔ اپنی ٹیم کو فوراً متحرک کیا اور بریفنگ کی کہ ہر صورت 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ ملزم مجھے چاہیے۔ صحیح ہے۔ جنہوں نے 1 گھنٹے 1.5 اندر ملزم تلاش کر کے طیب کو تھانہ میں لے آئے، جس کو میں نے اپنے دفتر بلا کر دریافت کی۔ اس سے پوچھا یہ کہانی کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں کافی عرصہ سے اپنی سالی سے زنا بالجبر کرتا رہا ہوں۔ میں تو اس نیت سے کرتا رہا ہوں کہ یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ میری سالی کو پہلے قبل 2 دفعہ اس وجہ سے طلاق ہو چکی ہے کہ اس کے وہاں بچہ نہیں ہوگا، اور جب بچہ زنا عمل ہو گیا ہے تو اس لیے میں بھی پوشیدہ جو جرائم ہے میرا وہ شائع ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کو جس طرح اس نے اپنے جرم کو قبول کیا، میں نے اس کو حوالات میں بند کیا اور اس کے بعد ریمانڈ لیا۔ اب پی ایف سے ڈی این اے ہوگا، ڈی این اے ہونے کے بعد تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد شہادتیں اکٹھے چلان کر کے عدالت میں دوں گا اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو سزا بھی دلواؤں گا۔ صحیح ہے۔ شریف صاحب، یہ ایک جو کیس ہے یہ کس دفعات کے تحت درج کیا گیا؟ 376 ہے۔ 376۔ اچھا، یہ 376 زنا کی دفعہ ہے یا زنا بالجبر کی؟ زنا بالجبر مطلب زیادتی کی دفعہ ہے۔ تو ملزم تو بار بار جو گفتگو میں یہ کہتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ ہر آدمی ایسے کہتا ہے، ہمارے اسلام میں رضامندی ہے یا ویسے بھی ہے تو زنا بالجبر، لیکن مگر پہلی دفعہ جب عورت سے کرتے ہیں وہ تو زبردستی کرتے ہیں، دوسری دفعہ عورت اس گناہ میں پھنس جاتی ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتی ہے، لیکن ہے زنا بالجبر۔ صحیح ہے۔ اسے کس طرح سے اس ملزم نے جو اپنی سالی کو جال میں پھنسایا ہوا تھا اس کے لیے کیا مطلب اور کوئی ویڈیوز بناتا رہا ہے، بلیک میل کرتا رہا ہے، کیا شواہد ملے ہیں؟ ابھی تک اس کے موبائل سے یا ویسے لوگوں سے کوئی ویڈیو اس قسم کی تو ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن مزید تفتیش جاری ہے، جو ہی سامنے آ گئی وہ بھی ایز شہادت استعمال کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے شواہد سامنے نہیں آتے تو پھر تو یہ بے گناہ کنسیڈر ہو جائے گا؟ نہیں، زنا بالجبر تو ثابت ہے، وہ ڈی این اے ہوگا، اس میں ڈی این اے میں رپورٹ آ جانی ہے، اس کی ڈی این اے کروائیں گے نا۔ ڈی این اے صبح جا رہا ہے تھاندار صاحب، تفتیشی صاحب، وہ جا کر ڈی این اے کروائے گا۔ ڈی این اے فی الحال ہونا نہیں ہے کیونکہ بچہ ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ڈی این اے ہوگا، کیونکہ ہم نے ڈی این اے رپورٹ لینی ہے، یہ بچہ بتایا جائے پی ایف رپورٹ سے بھی یہ بچہ کس کا ہے، مطلب لیٹ ہوگا ابھی ڈی این اے، مگر بچے کی پیدائش کے بعد ڈی این اے سے ہی رپورٹ ہوگی نا، تو تب تک پھر اس سے سزا تب تک یہ جیل جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد اس کو سزا ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، صحیح۔ اس وقت تک جیل رہے گا۔ 376 میں صلح صفائی کا کوئی چانسز نہیں ہوتا؟ صلح صفائی نہیں ہے، اس میں عدالت کی ثوابدید ہے۔ عدالت کی ثوابدید، لیکن اگر کوئی اپنے بیانات سے ہی منحرف ہو جائے تو اس پر پھر عدالت جو ہے پھر بھی عدالت کی ثوابدید ہے، عدالت چھوڑ دے نہ چھوڑ دے، عدالت کی ثوابدید ہے، اس میں صلح ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو وہی مدعی بنے، لیکن اس کیس میں تو اس کا سالہ مدعی ہے۔ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں اس کا سالہ بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے اور بھی بن سکتا ہے، اس کی وکٹم کی والدہ بھی بن سکتی ہے، والد بھی بن سکتا ہے، لیکن ڈی این اے تو وکٹم کا ہی ہونا ہے نا۔ جو متاثرہ خاتون ہے لڑکی، اس کے کوئی بیان کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ نہیں، اس کی گواہی کی پیش تو آئے گی، لیکن اس کی پیش اس لیے زیادہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کا ڈی این اے ہو جانا ہے نا، ڈی این اے رپورٹ نے فائنل کر دینا ہے میرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر دونوں فریقین جیسے آپ کہتے ہیں کہ زنا بالجبر اگر رضامندی کے ساتھ ہو تو دونوں کو اس کی سزا ملتی ہے؟ دونوں کو سزا ملتی ہے، اس کی وہ بھی دفعہ ہے، وہ بھی دفعہ ہے، وہ رضا بالجبر ہے، 376 میں آتا ہے، وہ ضمن ہے۔ اچھا،
اس میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں یا اسے زنا بالجبر میں ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ زیادتی. زنا بالجبر ہے ہی، زنا بالجبر، یہ زیادتی. رضامندی ہے ہی نہیں. لیکن زیادتی کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے اس نے اسے ورگلایا ہے، یا کون سی ایسی چیز جیسے کوئی ویڈیو بنا کے اسے کرتا رہا ہے؟ کیونکہ بار بار اس کا موقف ہے کہ وہ رضامندی کے ساتھ ہی کرتا رہا ہے. نہیں، رضامندی کے ساتھ نہیں بتایا. یہ اس کا کیونکہ سسرال والے اکثر داماد کا آنا جانا ہوتا ہے. یہ اس کو 2 دفعہ طلاق ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کے گھر گیا. جو ذمہ دار ہیں وہ باہر چلے جاتے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے. وہ اکیلا ایک دن گھر، میں نے پوچھا، اکیلا ایک دن گھر تھا، اس وجہ سے کھانے پینے کے بہانے گھر چلا گیا. اس کو اپنی چار پر بٹھایا، ہولے 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 پولے پولے کا آپ نے زبردستی اس کے کر لیا. وہ شرم کے مارے عورتیں جو ہیں وہ نام نہیں لیتی. اصل معاملہ یہ ہے. اصل معاملہ یہ. اس کی زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہوتی ہے شریف صاحب؟ زیادہ سے زیادہ سزا تو سزائے موت ہوتی ہے. آگے شہادتوں اور عدالت کی ثوابدید کے مطابق امید ہے سزائے موت کے کم نہیں ہوگی سزا اس کو، یا عمر قید، کم سے کم عمر قید ہوگی. وہ کہتا ہے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کے نہیں گئی، اس کے گھر میں ہی ہے اس کی بچیوں سمیت. دیکھو، بیوی اپنی عزت کے مارے کدھر جائے گی؟ 3 بچیاں اس کے پاس، وہ کدھر لے کر جائے گی؟ جب میکے بھی اسے نہیں گھر بڑھنے دیں گے، کیونکہ اس کی بہن ہے میکے بیٹھی ہوئی، وہ بھی لڑائی جھگڑا کرے گی. اپنا گھر کیوں چھوڑ کر جائے؟ وہ کدھر جائے گی؟ 3 بچیاں ان کی ہے، اس کی ہیں نا. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے شریف صاحب؟ ایک سالہ اور بہنوئی کا رشتہ بھائی بہنوں جیسا ہی ہوتا ہے، تو یہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک عرصہ محکمہ پولیس میں گزار دی ہے، اب معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے میں تو وجوہات یہی ثابت کروں گا کہ شیطان ایک سائڈ پہ چل رہا ہے، مسلمان دوسری سائڈ پہ چل رہا ہے. شیطان کی شیطانی ہے ساری، اور تو اس میں کچھ بھی ججمنٹ نہیں کیا جاتا. اگر انسان قدرتی طور پر سوچے تو ایک سالی جو وہ بھی بہن کا رشتہ رکھتی ہے نا، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایک بہن جب ایک اپنے خامند کے گھر ہے، وہ خامند دوسری اس کی بہن کے ساتھ نہ تو شادی کر سکتا ہے، نہ ایسا گرونا معاملہ کر سکتا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے، جیسے وہ حاملہ ہو گئی اور اس بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس صورت میں کوئی شادی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا شادی تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. یا تو پہلی بہن کو طلاق دے گا، اگر طلاق دے گا 3 بچیاں اس کی ہیں، وہ کدھر جائیں گی؟ اس کی بھی تو 3 بچیاں ہیں. اس لیے دوسری شادی تو ہو نہیں سکتی. اس میں کون کون سی ایسی چیزیں جو شواہد ہوتے ہیں ضروری، جو آپ نے آگے عدالت میں جمع کرانے ہوتے ہیں جس سے اس کو قرار واقعہ سزا ملے گی؟ مین شہادت تو ڈی این اے رپورٹ ہے نا، پی ایف سے جو آنی ہے. وہ تو تاخیر کا شکار ہوگی، وہ تاخیر کا شکار اتنی دیر یہ اب جیل میں رہے گا.